کیا سکے بہن بھائی اس طرح بھی کرتے ہیں؟ السلام علیکم، میں کیسے امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت ہوں گے۔ میں امتیاز ہوں، اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتیاز بلاگر کے نام سے۔ اچھا گائز، آج جو آپ کو سٹوری سنانے لگا نا، یہ آج سے 20 سال پہلے ایک ہمارا بھائی پاکستانی، ٹھیک ہے نا، اپنا سعودی عرب میں گیا، تو جس کے ساتھ یہ مطلب فیملی نے برتاؤ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس بھائی کا نام ہے احمد بھائی 2006 میں سعودی عرب گیا، لیکن اس سعودی عرب جانے سے پہلے کہ ان کے کس طرح کے حالات تھے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سعودی عرب جانے سے پہلے ان کے گھر مطلب ایک وقت کا کھانا پکتا تھا، دوسرے وقت کی فکر ہوتی تھی کہ کہاں سے آئے اور کیسے کھانا، کیا حالات، مطلب آپ سمجھ گئے، بہت غریب انسان تھا۔ اچھا جی، اس بندے نے قرضہ لے کر مطلب وہ چلا گیا سعودی عرب جا کر اس نے 1 سال کی مزدوری، 1 سال مزدوری کرنے کے بعد اس نے اپنے کفیل کے ساتھ بات کی کہ میں ٹیکسی چلانا چاہتا ہوں۔ اس کے مدیر نے بولا کہ ٹھیک ہے جی، تم چلا سکتے ہو ٹیکسی، لیکن 2000 ریال جو نا وہ مجھے دینا ہے، تو باقی جو پیسے وہ تمہارے۔ تو سال بعد اس بندے نے ٹیکسی چلائی ہے، ٹھیک ہے، 2 سال اور ٹیکسی چلانے کے بعد پھر وہ گیا واپس اپنا، اس نے گھر بنایا، شادی کی ہے، شادی کر کے تو 6 منتھ بعد وہ واپس چلا گیا سعودی عرب۔ پہلی بات بتا دوں، اس کے پاس بچے نہیں ہوتے، مطلب کہ تھوڑا ٹائم رہنا پاکستان، پھر آپ سمجھتے ہیں، لیکن وہ سعودیہ چلا گیا۔ اچھا جب وہ سعودیہ گیا تو سعودیہ جا کر اس نے مزید محنت کرنی شروع کر دی۔ اس نے اپنے کفیل کے ساتھ بات کی، اس کے مدیر کے پاس ایک ٹرالا بھی تھا، اس نے کہا کہ جی مطلب کہ اگر میں ٹرالا چلانا چاہتا ہوں تو مطلب چلا سکتا ہوں، یا مجھے لے دو، یا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی 5000 ریال تم مجھے دے دینا، تم ٹرالا بھی چلا سکتے ہو۔ باقی جو بھائی سعودیہ میں نے وہ سمجھتے ہیں قانون سعودیہ کے۔ تو خیر اس بندے نے جی ٹرالا چلایا، ٹرالا چلانے کے بعد مطلب اس بندے نے 3 سال ٹرالا بڑی محنت کے ساتھ چلایا۔ 3 سال بعد اس کے والد کی کال آ گئی، بیٹا ادھر 20 ایکڑ زمین جو ہے نا وہ سیل ہو رہی ہے، ہم لے لیں۔ مطلب آپ کو پتہ جس طرح بندہ جو ٹرالے سے چلاتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ بہت اچھے پیسے کماتے ہیں، انہوں نے زمین لے لی 20 ایکڑ۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے والد نے بولا کہ یار یہ زمین لے لیتا ہوں، تو اس نے بولا احمد نے کہ ابو یہ زمین جو نا آپ اپنے نام ہی لگوانا، میں جب آؤں گا پھر آپ میرے نام لگوا دینا۔ جی ٹھیک ہے لگوا دوں گا۔ تو کچھ دیر بعد 1 سال بعد مطلب کہ 1 سال بعد پھر اس کے والد نے بتایا کہ یار اس طرح نا تمہاری بہن اور تمہارا ایک بھائی ہے، مطلب کہ اس کی شادی کرنی، جوان ہو گئے، تو وہ مطلب اس کا ایک بہن اور بھائی تھا، ایک یہ تھا احمد، تو اس کی شادی کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ان کا فکر ہی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، جتنے پیسے آپ کو چاہیے آپ کو ملیں گے۔ باقی سب سے بڑی بات یہ ہے جو پردیسی ہوتے ہیں نا، ان کے دل جو ہے نا دریا جتنے دل ہوتے ہیں، ٹھیک نا، بہت بڑے ان کے دل ہوتے ہیں۔ یہ جب پیسے کماتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنا بنائے، یہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں گھر والوں کو۔ اچھا جی، جب شادی ہوگی بہن بھائیوں کی تو پھر مطلب کہ 3 سال بعد وہ کہہ رہا کہ جی میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، تو اس لیے پھر جو ہے نا اس کو اپنا واپس جانا پڑا۔ جب وہ واپس گیا تو 2 منتھ بعد مطلب انہوں نے بات کی گھر میں کہ جی جو ابو نے زمین لی تھی تو وہ میں اپنے نام لگوانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا جو والد تھا وہ اس کے بھائیوں کے نام لگوا گیا، تو انہوں نے بولا جی نہیں یہ ایسے نہیں ہوگی، یہ ابو نے ہمیں کو بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا میں اتنے 5-7 سال سعودیہ میں رہا ہوں تو میری محنت کدھر گئی، مجھے بھی تو پتہ چلے نا، میں نے اتنے پیسے کمائے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا کہ میں پیسے کما رہا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ اس کی والدہ نے کہا کہ جی تمہاری بیوی اچھی نہیں تھی، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں تھا، ویسے مطلب ٹھیک تھی، برتاؤ اچھا نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ جو نا ہر ٹائم لڑتی رہتی تھی۔ تو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، جو گھر والی جگہ ہے نا تو یہ بھی تو میں نے بنائی ہے نا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں تمہاری بیوی رہتی تھی، حساب کر لو، تم 1 منتھ کا کرایہ کتنا بنتا ہے، اتنا پیارا عالیشان گھر ہے، تو حساب کرو تو پھر ہمیں بتانا کتنے پیسے تمہارے بچتے ہیں۔ تو وہ بات آپ سمجھ گئے آگے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں نے یہ زمین کا رولا بن گیا، لیکن پھر بھی اس کے بہن اور بھائی تھے وہ جو قبضہ کر گئے تھے زمین پر، تو آخرکار اس نے کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، اس کے پاس بچے بھی نہیں تھے۔ پھر وہ واپس آ گیا سعودیہ آ کر اس بندے نے مزید اور ڈبل ٹرپل محنت کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، محنت کرتا رہا۔ محنت کرنے کے بعد الحمدللہ ابھی اس بندے کے پاس اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، اور اپنی کچھ زمین بھی اس بندے نے خرید لی ہے، تو ابھی بھی سعودیہ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تو اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی، 40-45 سال ایج بھی ان کی ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ اپنی فیملی کے لیے اپنی جوانی اپنے بہن بھائیوں کے اوپر سے مطلب کہ کہہ دے چلو جی کوئی بات نہیں، دے دو جتنے کماتے ہیں۔ پھر بھی جب بندہ پاکستان جاتا ہے نا تو فیملی جب عزت نہیں نہ کرتی، اکثر اس طرح ہوتا ہے، جو بندہ پردیس میں ہوتا ہے نا وہ جتنا مرضی پیسہ دے لے اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں نا زیادہ تر فیملی اس طرح کرتی ہیں، اس بندے کے 2-4 دن عزت کرتے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے کوئی اس نے کچھ نہیں کیا، بات ہے۔
جب بندہ پردیس آتا نا محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ وہی پردیس آتا ہے جس نے محنت کرنی ہے، باقی یاشی بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، لیکن زیادہ تر لوگ محنتی ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ میں خود پردیسی، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ہی زیادہ محنت، میں ابھی محنت بھی کرتا ہوں، ولاگ بھی بناتا ہوں، اور بھی مطلب کوئی بھی کام مل جائے تو ہم کر لیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے اس چیز سے، ٹھیک ہے، محنت کر رہے ہیں نا، کوئی چوری نہیں کر رہے، کوئی کسی کا حق نہیں کھا رہا، کوئی غلط نہیں کر رہا ہے۔ باقی جو بندہ پردیس میں اتنا آپ کے لیے اتنی قربانی دیتا ہے، پھر بھی آپ اس بندے کی عزت نہ کرے تو حیرانگی والی بات ہے نا۔ تو باقی یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہے، جو اس طرح کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اس طرح کے والدین ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو پورا پورا حق دیا کریں۔ تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، اگلے بندے کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے یار اتنی محنت کی ہے تو پھر بھی یہ میری قدر نہیں کرتے، نہ ہی مجھے کچھ حاصل ہوا، ٹھیک ہے نا، 5 سال بعد مطلب اس بندے کی طرف اولاد ہوئی ہے، اور پھر خود حساب لگا لیں۔ تو باقی آپ رائے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ لازمی آپ کمنٹس باکس میں کہہ سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں نیکسٹ وقت میں دعا میں یاد رکھنا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔